اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اب ہمارا دوسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 2، اور ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں 9، 10 and 11، یعنی 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو آیت نمبر 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 9 سورہ ہود، میں شاید شروع میں بولنا بھول گئی کہ سیکشن نمبر 2 آیت نمبر 9 ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، مگر 9، 10 and 11 پڑھ رہے ہیں ہم، اور سورہ ہود۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، تو اللہ کہتا ہے اور جب، وَلَئِنْ اور جب، أَذَقْنَا کا مطلب آگے اندر ٹیسٹ کرانا، ذائقہ، أَذَقْنَا الْإِنسَانَ تو جب ہم انسان کو مزہ چکھاتے ہیں، منا ہمارے پاس سے، رحمتن یعنی رحمت کی۔ تو اللہ یہاں پر جو مزہ چکھانے والی ایک بات کہہ رہا ہے وہ بری نہیں، یعنی اچھی رحمت کی بات کر رہا ہے کہ جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا مزہ یعنی بہت زیادہ زبردست وہ۔ تو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا ہمارے پاس سے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس سے رحمت کا، تو منا رحمتن وہ رحمت کا، ثم اس کے بعد اللہ کہتا ہے پہلے ہم اچھا مزہ، اچھی رحمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں انسان کو، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ثم نزعناها پھر ہم اس کو کھینچ لیتے، چھین لیتے، یعنی وہ رحمت جو ہم نے دی تھی اس کو ہم نے چھین لیا۔ نزع یعنی کھینچ لینا، تو نزعناها تو اس رحمت کا جو ہم نے مزہ ان کو چکھایا تھا اب اس کو ہم نے کھینچ لیا، چھین لیا، منہ ان سے، انہو تو اب وہ ہو گئے، یقیناً یعنی یقیناً اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہو گئے، لیئوسن اس میں مایوسی کی بات آ گئی، لیئوسن کفور، اور کفور کا مطلب ہے ناشکرے، انگریٹفل۔ جیسے ہی اللہ اچھی اچھی چیزوں کے مزے چکھاتا ہے تو بندہ بڑا خوش ہے، لیکن جیسے ہی اس کو چھینتا ہے اللہ تب وہ بندہ جو ہے وہ پورا مایوس ہو جاتا ہے، اور کفور یعنی کہ بہت ہی ناشکر ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کو کبھی کوئی رحمت کا مزہ چکھنے کو ملا ہی نہیں تھا، یعنی وہ بہت ساری چیزیں کرے گا، لعنت ملامت کرے گا کہ ہاں ایسا ہے، ابھی میری تو زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، اور بس یہ دیکھو ابھی میرے ساتھ پتہ نہیں اللہ کو کیا ہے، اس نے بھی مجھ سے سب چھین لیا، اور سب بہت ساری چیزیں کرے گا، کس کو کیا کیا بولے گا۔ لیکن جو صبر کرنے والے لوگ ہیں پھر ان کی بات ہے نا الگ۔ If we give man a taste of mercy from ourselves and then withdraw it from him, behold, he is in despair and falls into ingratitude. اس کی نوٹ ہے 1506۔ He does not realize that some kinds of chastening are good for discipline and the training of our spiritual faculties. انسان اس چیز کا احساس نہیں کرتا، اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی کی جو اللہ جو تکلیف پہنچاتا ہے، یا سمجھو کہ ایک ڈانٹ فٹکار، کوئی جیسے کوئی بچے کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے تو تم اس کو ڈانٹتے ہو، اس کو پنشمنٹ دیتے ہو، تو وہ پنشمنٹ اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ تم اس کے لیے کوئی دشمن بن کے نہیں دے رہے ہو۔ تو اللہ جب ایسا کرتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مطلب انسان کو جو بولتے ہیں نا کہ اس کا تزکیہ کرتا ہے اللہ، یعنی ایک طرح سے اس کو کتنی ساری غلط چیزوں سے اس کو پاک کرتا ہے، اور وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کی ڈسپلن کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کی روحانی جو فیکلٹیز ہے، یعنی کہ جو بھی روحانی اس کی قابلیت قوتیں ہیں
ان سب کی ٹریننگ کے لیے وہ اچھی چیز ہے جب اللہ انسان کو تکلیف کا مزہ چکھائے. تو اس کے اوپر کبھی بھی ایمان والے بندے جو ہے وہ کبھی بھی وائے بولا نہیں کریں گے, لعنت ملامت نہیں کریں گے, اور پھر اللہ کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہاں اللہ نے تو کبھی میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں, یعنی جو بھی اچھا کیا تھا وہ سب بھلا دیا, احسان فراموش. بندوں کے ساتھ تو کرتے ہی لیکن اللہ کے ساتھ بھی چھوڑتے نہیں ہیں. آیت نمبر 10 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اللہ نے اپنے جو بھی بندے بنایا ہے ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سب کچھ جانتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہم کو اپنے کلام میں ان تمام چیزوں کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ بھی کریں گے بندے, تو ہم کو اس سے سبق لینا ہے. قرآن ہمارے لیے اتنی اچھی چیز ہے کہ ہم کو اس پہ پورا فوکس کر کے اپنے آپ کو ہم کو چینج کرنا ہے, اللہ کے مطابق بنانا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ لیکن اگر ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں, نعماء یعنی نعمتوں کا, بعد ضراء کہ اس کے بعد کہ اس کو تکلیف نے آ کے مستہ ٹچ کیا تھا, کہ جب اس کو تکلیف نے آ کے چھوا تھا, لَيَقُولَنَّ تو اب اس کو کس چیز کا مزہ چکھایا اللہ نے, یعنی اب اس کو پہلے ذرہ جو ہے وہ آ کے ٹچ کیا مستہ, لیکن جب اللہ شروع میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ کہ جب ہم اس کو مزہ چکھاتے ہیں نعمتوں کا, اس کے بعد کہ ہم نے اس کو پہلے تکلیف کا مزہ چکھایا تھا, تو اب نعمت کا مزہ آ گیا, تکلیف چلی گئی, تو اب کیا کہے گا وہ, لَيَقُولَنَّ یقیناً وہ یہ کہے گا, ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي چلی گئی ساری مطلب ایول یا جو بھی میرے ساتھ سب برائی چپکی ہوئی تھی نا, نحوست, وہ سب چلی گئی, اب سب پوری کی پوری میرے سے ایول جو چیزیں تھی وہ چلی گئی. اب انہو لفریح فخور, اور اب وہ بہت ہی خوش اترا رہا ہے اپنے آپ پر جیسے کہ اس نے ہی کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے چلی گئی. اسی کا کمال ہے, وہ اسی کی دور اندیشی ہے, یا اسی نے بڑا اچھا سوچا کہ بزنس کے لیے پہلے ہی اس کے پاس ایک کہ یہ میں اس طرح کروں, میں اس طرح کروں, اور یا میں نے دیکھو پہلے ہی اس طرح سے کیا تھا, میں ایسی بچت سے چل رہا تھا, میں نے یہ کیا, میں یعنی سب وہ آئے گی بات اترانے کی. لفریح بڑے خوش ہونا, فخور بہت فخر کرنا, بہت ہی گھمنڈ اور غرور کرنا. کتنی رائٹ بات اللہ دیکھو بتاتا ہے کہ جب تکلیف کے بعد نعمت کا مزہ چکھے تو بھی کریڈٹ خود ہی لے گا. سبحان اللہ, کریڈٹ خود ہی لے گا, وہ اترائے گا خود ہی کہ وہ ہم ہی تھے ہم. But if we give him a taste of our favors after adversity has touched him, he is sure to say, یہ اللہ کہہ رہا ہے نا, تو کیا اللہ غلط کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ. He is sure to say, all evil has departed from me. Behold, he falls into exultation and pride. اب ہے اس کی نوٹ 1507. He takes it as a matter of course or as due to his own merit or cleverness. یعنی سوچتا ہے کچھ نہیں, ایسا ہی ہونا تھا بھائی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یعنی یہ تو ہونا ہی تھا, اور یا تو پھر وہ اپنے آپ اس کا وہ سارا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ خود لے گا خود کے اوپر, اور پھر یہ کہ میں اتنا چالاک تھا, میں اتنا کلیور تھا کہ میں نے یہ سب کیا, یعنی سب میں اور یا پھر یہ کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہوا ہے. He does not realize that both in good and in ill fortune, یعنی کہ وہ چیز کا تو وہ احساس ہی نہیں رکھتا کہ دونوں ہی چیزیں, خواہ وہ اچھی ہو خواہ وہ بری ہو, and ill fortune یعنی کہ جو بھی مطلب برا نصیب یا برا جو بھی, there is a beneficent purpose in the plan of Allah,
یعنی اللہ نے جو ارادہ کیا، اللہ کا جو پلان ہے، اس کے اندر چاہے وہ ہمارے ساتھ بھلائی ہو یا برائی آئے، اس میں اللہ کا بہت ہی بینیفیشنٹ پرپز، یعنی بہت ہی بامقصد ہے وہ اللہ کے پلان کے اندر. یعنی ہم جو تکلیف بھی اگر اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے پلان کے اندر ہے اور اس کا مقصد ہے، پرپز ہے. یہ بھولنا نہیں چاہیے ہم کو. اگر ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے اس سے کہ انسان کے اوپر کوئی تکلیف بھی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مطلب پاورٹی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، لیکن وہ اس سے مطلب ڈسپیر میں نہیں جائے گا. اب ہے آیت نمبر 11، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہم ربنا اجعلنا منہم، کہ اللہ ہم کو ایسے ہی بنائے، صبر کرنے والے اور عمل صالح کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے. الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو عمل کرتے ہیں صالحات، اچھے نیک اعمال، صالح اعمال. اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے ہے، مغفرت، ان کے گناہوں کی، ان کی جو بھی ان سے غلطی گناہ ہوئی اس کی سب کی ان کو مغفرت، ان کو معافی دی جائے گی، فرگیونیس. وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کو جو اجر دیا جائے گا، ریوارڈ، وہ تو کبیر ہوگا، یعنی کہ بہت بڑا. وہ بہت بڑا ریوارڈ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں فٹ ہو سکتا، وہ آخرت کا ہے. آخرت میں ہی وہ چیزیں تم کو مل سکتی ہیں، اور واقعی میں وہ جس کو اللہ نے کہا کہ اجر کبیر، وہ اجر کبیر وہی مل سکتا ہے. تو معافی مل گئی سب سے پہلے کہ بندے کو سزا نہیں ملے گی، اس کی کوئی بھی گناہ، غلطی، کچھ بھی جو بھی ہو سب معاف ہو گئی. اور اب اس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا اجر دوں گا. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پہ یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ٹرن بائی ٹرن، کبھی اچھی کبھی بری، تو تم کو صبر کرنا چاہیے، اور ان حالات میں، چاہے اچھے حالات ہو یا برے، سب میں نیک اعمال کرتے ہی جاؤ. صالح اعمال جو ہے وہ کرتے ہی جاؤ، اس کو چھوڑ مت دو کہ ابھی چھوڑو، ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں تو نہیں کرنے کا، جاؤ. اور اچھے حالات ہے تو پھر بندہ بڑے اس میں آ گیا اتراؤنے پنے میں، کبھی بھی وہ نہیں کرے گا یا صحیح ڈھنگ سے نہیں کرے گا. کیونکہ اب ہم نے اس سے پہلے یہ پڑھ لیے نا کہ جو بھی اچھے اعمال، گڈ ڈیڈ جو ہے، وہ صرف اور صرف اگر اللہ کے لیے کیے جائیں گے تو ہی وہ گڈ ڈیڈ کہلائیں گے، ورنہ تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے، ختم. Not so do those who show patience and constancy and work righteousness. For them is forgiveness of sins and a great reward. اس کی بھی نوٹ ہے 1508. Their attitude is the right one. یعنی ان لوگوں کے، یہ لوگ جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ لوگ صبر کر رہے ہیں نا، اور اپنے اعمال، نیک اعمال کرنا چھوڑ نہیں دیے. ٹو ٹیک ill fortune with fortitude، یعنی جو اس کے اوپر اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت بھی آئی ہے، تو وہ اس کو ہمت کے ساتھ برداشت کرتے، صبر کرتے. اینڈ گڈ فارچون، اور اگر ان کے اوپر بہت ہی فراخی اور بہت ہی مطلب ایفلوئنس اور اس طرح سے گڈ فارچون آیا ہے، تو اس کو وہ کیسے قبول کرتے؟ ود ہیوملٹی، ایک دم جھک جاتے. یعنی کہ ان کے پاس اچھا اللہ نے ان کو نواز دیا بہت گڈ فارچون سے، تو وہ اور جھک جاتے ہیں، ہمبل ہو جاتے ہیں اور بھی. And in the either case go on persevering in good deeds to their fellow creatures. اور دونوں ہی حالات میں، خواہ وہ اچھے حالات ہو یا برے، دونوں ہی میں وہ لوگ جو ہے
وہ لگے رہتے ہیں, چھوڑ نہیں دیتے. جو ان کے نیک اعمال ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے فیلو کریچرز ہیں, یعنی ان کے ساتھ کے لوگ, تو وہ جو ساتھ کے جو بھی تمہارے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں, گڈ ڈیڈس.